عظیم چینی فلسفی کنفیوشس پہلا آدمی تھا جس نے چینی عوام کے بنیادی عقائد کا ایک نظام وضع کیا۔ اس کا فلسفہ شخصی اخلاقیات اور ایک خاص حکومت کے تصور پر مبنی ہے جو عوام کی خدمت کرتی اور اپنی اخلاقی مثال کی بنیاد پر ہی حکومت کرتی۔ اس فلسفے نے چینی زندگی اور تہذیب کو 2000 سے زیادہ برسوں تک اپنے سحر تلے رکھا اور دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ کنفیوشس 551 قبل مسیح میں پیدا ہوا، بچپن میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گیا۔ اس نے ایک معمولی سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ چند ہی برسوں بعد اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلے 16 برس اس نے تبلیغ میں گزارے۔ اسے پیروکاروں کی ایک خاصی بڑی جماعت حاصل ہوئی۔ جب وہ 15 برس کا تھا تو اسے حکومت نے ایک عمدہ عہدے کے لیے منتخب کیا۔ 4 سال بعد ہی درباری سازشوں نے اسے برخاست اور ریاست سے جلا وطن کروا دیا۔ اس نے اگلے 13 برس ایک خانہ بدوش استاد کی حیثیت سے صرف کیے۔ اپنی زندگی کے آخری 5 برسوں میں وہ اپنی آبائی وطن واپس لوٹ آیا۔ کنفیوشس کو ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ بیان درست نہیں۔ اس نے خدا کے متعلق کوئی فلسفہ نہیں دیا۔ حیات بعد از موت پر اظہار رائے کرنے سے معذوری کا اظہار کیا اور ہر طرح کی مابعد الطبیعیاتی قیاس آرائی سے اجتناب برتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بے دین فلسفی تھا۔ اس کی دلچسپی کا مرکز شخصی اور سیاسی اخلاقیات اور کردار تھا۔ چینی عوام میں کنفیوشس کے اس قدر مقبول ہونے کی چند وجوہات: اول، اس کی اپنی اخلاص مندی اور دیانتداری پر کسی کو کلام نہیں تھا۔ دوم، وہ ایک معتدل مزاج اور عمل پسند انسان تھا، نہ ہی وہ انسانوں سے ایسی شے کا تقاضا کرتا تھا جو ان کی ساخت سے مارا ہو۔ اگر وہ اس سے معزز ہونے کا مطالبہ کرتا تھا تو یہ دراصل ان سے دانش مندی ہو جانے کا تقاضا نہیں تھا۔ اس کے افکار سے چینی عوام کے عملی میدان کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ شاید یہی اس کی بے انتہا کامیابی کی کلید تھی جو اس کے عقائد نے چین میں حاصل کی تھی۔ کنفیوشس نے کبھی چینی عوام سے اپنے بنیادی معتقدات کو تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ ایک بین اور مؤثر انداز میں انہی کی بنیادی روایات کو دہرا رہا تھا۔ غالباً تاریخ میں کبھی دوسرا فلسفہ ایسا نہیں گزرا جو کنفیوشس سے زیادہ اپنے رویے کی بنیادی اعتقادات سے اس قدر جڑا ہوا ہو۔ چینی شمالیت پسندوں نے کنفیوشس اور اس کے نظریات پر سنگین جرح کی اور یہ ممکن ہے کہ تاریخ میں اس کا دور اب اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ ماضی میں کنفیوشس کے نظریات نے چین میں بڑی گہری بنیادیں استوار کر لی تھیں۔ ایسا ہونا غیر ممکن نہیں کہ اگلی صدی میں کنفیوشس نئے سرے سے تقویت حاصل کرے۔